अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के इद्दत के केस का फैसला महफूज कर लिया गया था, जिसको 29 मई को सुनाना था, लेकिन जज शाहरुख अर्जुमन की तरफ से वो फैसला नहीं सुनाया जाता। वो उसके बगैर ही जो है उठ के चले जाते हैं। और उस सारी समाअत के दौरान खैबर मानिका साहब ने जो है बहुत गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया ड्यूरिंग हियरिंग भी, और जब वो कोर्ट रूम से निकले हैं, बाहर निकल के भी वो इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जिसपे पीटीआई के एक लॉयर की तरफ से अलेजिडली उनको फिर जो है मारा गया पकड़ के। यहाँ तक मामलात रहते हैं। अब वो खैबर मानिका पहले बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, वो और ज़्यादा विक्टिम हो गए हैं। जज शाहरुख अर्जुमन की तरफ से जो है ये रीज़न बताई गई है कि उन्होंने क्यों फ़ैसला नहीं सुनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं। खैबर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे कबल खारिज की जा चुकी है। खैबर मानिका के दोबारा अदम एतमाद पर अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। खैबर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की है। इस तरीके से जो है आज इसका फ़ैसला फिर नहीं सुनाया जाता। गौहर अली ख़ान हो जाएं या जो रऊफ़ हसन हैं, उन सब की तरफ से बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का सामना, उन्होंने तनकीद की है सारी चीज़ को लेके कि क्यों आपने फ़ैसला नहीं सुनाया। इनके पास केसेस ख़त्म हो गए हैं, इनके पास जो है इमरान खान को होल्ड करना जो है वो मुश्किल हो रहा है इनके लिए, इसीलिए आप ये लटका रहे हैं चीज़ों को, डिले की तरफ लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक खैबर मानिका साहब की बात है तो बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि उनको क्यों इस तरह मारा पकड़ के, जो है वो वीडियो में भी चीज़ देखी जा सकती है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली टारगेट हो रही है। लेकिन क्यों वो टारगेट हो ना, तो पीटीआई के जो अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनका कहना है कि आप उस लॉयर को ढूंढें और उसको फिर गिरफ्तार करें और उसका जो है ना आप लाइसेंस कैंसिल करें टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। अपनी जो लॉ का उसका लाइसेंस है वो कैंसिल कर दें, क्योंकि उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इस चीज़ को भी हमारे गले ना डालें, ठीक है। और खैबर मानिका की जो है ना पर्सनैलिटी, वो दूसरे को इंसाइड करने वाली ही है। हम इमरान खान को अभी तक हमने सो फार बहुत काम देखा है कि वो आते हैं चले जाते हैं, उनका गुस्सा भी हम देख चुके हैं। लेकिन एक ऑडियो जो लीक हुई थी जिसमें वो बहुत गुस्से से बात कर रहे थे, तो वो इद्दत केस की ही थी, जिसमें खैबर मानिका ने कुछ गलत बातें की, जिसपे इमरान खान तक गुस्से में आ गए और वो बड़ी जो है वो फिर सख्त ज़बान का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। वो इमोशनल तरीके से जो है वो फिर बात कर रहे थे। तो यही हाल इस लॉयर का भी हुआ है। थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। दिस इज़ हाउ ही वर्क्स, दिस इज़ द टेक्निक मानिका साहब की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिए हैं। अब आप इसको कहें कि इमरान खान भी तो बहुत यू टर्न लेते थे सियासत में। जब आपको लगे कि अब ज़रूरत महसूस हो रही है, अब आपको पॉलिटिकल जो बेनिफिट है, जब स्टेट के लिए ज़्यादा बेनिफिट आएगा कि आप अपने पहले लिए हुए डिसीजन को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप ऐसी हरकत कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में यू टर्न कौन लेता है? अपनी जो है आप शादी आपने की है या आपकी वाइफ के रिलेटेड जो आपके व्यूज़ हैं, इस सारी चीज़ को लेके यू टर्न कौन लेता है? तो खैबर मानिका ने तो ये इस चीज़ के ऊपर यू टर्न लिए हैं। उनके वीडियो बयानात मौजूद हैं जिस पे वो तारीफ़ें करते नहीं थकते थे इमरान खान की और बुशरा बीबी की, वजाहत देते नहीं थकते थे कि इनसे ज़्यादा अच्छी खातून कोई नहीं है और इमरान खान से अच्छा इंसान कोई नहीं है। जैसे ही उनको बेनिफिट मिलना ख़त्म हुए हैं, इमरान खान जेल में गए हैं, तो पहले वहाँ से वो फ़ायदे ले रहे थे, अब वो दूसरी साइड पे आके फ़ायदे लेना शुरू हो गए इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो इस केस में जाके। तो इस तरीके से जो है ये मामला गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आप इस लॉयर को ढूंढ के इसका हमारी तरफ से लाइसेंस कैंसिल कर दें, हमें जो है ना हेडेक ना दें इस सारी चीज़ से मुतल्लिक। अगर एक बंदा इस तरह नारेबाजी करता है और गलत ज़बान का इस्तेमाल करता है, और ये चीज़ गौहर अली ख़ान और जितने भी लोग जो हैं समाअत के दौरान मौजूद थे, उन्होंने एडमिट की है कि जी बहुत सख्त गलत बातें ये बंदा जो है वो कोर्ट रूम के अंदर कर रहा था, और हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, हमने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो खैर एक तरफ ये मामलात रहते हैं कि अब जी है वो केस अब ऐसे जज के पास और ऐसी कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा जिसके ऊपर खैबर मानिका साहब को भरोसा हो। भरोसा उनको उस जज के ऊपर भी नहीं होना, क्योंकि जज ने फिर से सारे केस को जो है वो ओवरव्यू करना है और कहना है कि जी इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती। वो केस जैसे ही इमरान खान को रिलीज़ करने में या उनको रिलीफ देने की तरफ जाएगा, तो खैबर मानिका ने फिर हाथ खड़ा करके कह देना है कि मुझे तो इस जज पे भी यकीन नहीं है। उनको पाकिस्तान के किसी भी जज के ऊपर यकीन नहीं है जो उनके हक़ में फ़ैसला नहीं देगा, जो उनके फ़ायदे में फ़ैसला नहीं देगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है
انہوں نے ایک جو برٹش ہائی کمشنر کی طرف سے آسما جہانگیر کانفرنس کے دوران کچھ بات چیت کی گئی تھی، بلے کا نشان جو ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا، یعنی کہ آپ نے ملکی معاملات کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کی ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کا بڑا ڈیٹیل جو ہے نا جواب لکھ کے بھیجا ہے، اور اس جواب کے اندر جو ہے ان کا کہنا تھا کہ برطانوی ہائی کمشنر کی پارٹی نشان پر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جو ہے وہ تنقید کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے پھر سارا پروسیجر بتایا کہ 2017 کے جو ہمارے وہ الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ کو پورا یہ پروسیجر ہے جس کے مطابق آپ نے پھر الیکشن کروانے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا، تو دیٹس وائی اس کا بلے کا نشان لے لیا گیا۔ آپ اس معاملے میں نہ دخل اندازی کریں، لیکن انہوں نے سارا ایکسپلین کیا، یہ 3 پیجز کے اوپر مشتمل لیٹر ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے مڈل ایسٹ کے اس سارے جو کرائسس اس وقت چل رہی ہے کہ جی سیٹلر آ کے بیٹھ گئے اور کس طریقے سے وہاں مظالم ہو رہے ہیں، اس چیز کو بھی ایڈریس کیا اس لیٹر کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کلیریفائی یور پرسنل میٹرز کسی کے بھی سامنے۔ یہ لیٹر جو ہے پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ آف یونائٹڈ کنگڈم کو ایڈریس کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ جی اس کی دوسری کاپی لیڈی چیف جسٹس آف انگلینڈ اینڈ ویلز کو بھیجی گئی ہے۔ اب کسی بھی ملک کو آپ تو جواب دہ ہیں نہیں، یہ ایک میرا خیال ہے کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، ایک غلامی ہے ہم ساروں کے اندر ہے جو امڑ کے باہر آتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی برٹشر آتا ہے یا ان کی کوئی ایک وہ ہائی کمشنر آ کے آپ کو کچھ کہہ گیا اور آپ اس کی ایکسپلینیشن آپ کی ایپیکس کورٹ دے رہی ہے، ڈزنٹ ساؤنڈ نائس، ٹھیک ہے۔ اب اس ساری چیز کے اندر انہوں نے جو مڈل ایسٹ کے جو کرائسس اس وقت چل رہے ہیں، جو وہاں پر اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آئی وش کہ پاکستان نے یہ چیز ان جنرلی کر دی ہوتی، اگر یہ وہ لیٹر بغیر اپنی ایکسپلینیشن کے اور اپنی سارے معاملے کے کہ جی ہم نے بلے کا نشان یہ ریزن تھے اس لیے ہم نے عمران خان سے لیا ہے، اور بعد میں آپ اتنی لمبی ایکسپلینیشن دینے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، مناسب نہیں ہے، پھر آپ آگے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کے اوپر جو ہے وہ بھی بات کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان جنرل پہلے ہی ایک لیٹر پراپر طریقے سے وہاں پر لکھ کر بھیج دیتے، اگر آپ نے لکھنا ہی تھا، اگر آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر بات کرنی تھی، بجائے اس کے کہ آپ نے اپنا کانٹینٹ لمبا کرنے کے لیے ساتھ ایک چیز کو مینشن کر دیا ہے، اینڈ دین اگین یو ڈونٹ ہیو ٹو کلیریفائی ٹو اینی بڈی آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ حالانکہ بلے کے نشان کو لے کے جی سچ میں بہت جی مسائل موجود ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو بھی تو جا کے پوچھیں کیوں انہوں نے کروایا انٹرا پارٹی الیکشن، انہوں نے کیا کروایا اپنی پارٹی کا، وہاں نہیں کوئی مسئلہ آئے گا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا سنس وقت آیا ہوا ہے برا، تو ان کے ستارے گردش میں ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ 3 پیجز پر مشتمل لیٹر لکھا جاتا ہے کلیریفائی کرنے کے لیے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کے ترجمان برائے قانونی امور برسٹر عقیل نے کہا ہے کہ ملک توڑنے کی بات کرنے والے اور ملک کے خلاف ایجنڈا چلانے والے عناصر کے خلاف حکومت غداری کے کیس جو ہے وہ کرے گی۔ آج حکومت باور کراتی ہے کہ ایسے عناصر کو ڈھیلا نہیں چھوڑا جائے گا، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ملک توڑنے کی بات کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان اور ترجمانوں کی پریس کانفرنسز ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ان کا لیڈر جیل میں مزے سے سائیکل چلا رہا ہے، دیسی مرغیاں کھا رہا ہے، ترجمان باہر آ کر اس کی مظلومیت کے ڈرامے کرتے ہیں۔ نون لیگ رہنما کا کہنا تھا کہ جب یہ لوگ 9 مئی کریں گے تو مقدمہ تو بنے گا، خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچیں گے تو مقدمہ تو بنے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جی آپ کے اوپر جو ہے غداری کا کیس بھی لگ سکتا ہے اگر آپ غلط جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف تک یہ چیز محدود نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کرے گی تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اس پہ عوام کا ذکر نہیں کیا گیا، تھینک گاڈ سو فار۔ وہ ہتک عزت کا جو کیس تھا اس کے اندر تو وہ اوور آل پاکستان کی عوام بھی آتی ہے کہ اگر آپ نے غلط پروپیگنڈا کیا تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل ہوگا ٹریبیونل کے ہاتھوں اور 30 لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا، لیکن غداری میں ابھی تک عوام کو نہیں لایا گیا۔ یعنی کہ آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، اپنے انالیسس تھوڑے بہت اگر شیئر کرتے ہیں پازیٹیو والے جو ایکچوئل فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہیں، تو آپ کے اوپر غداری کا کیس نہیں لگے گا۔ بہت آسان ہو گیا پاکستان میں غدار کا لفظ جو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں پیٹ ورڈ ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ سویرٹی نہیں اس کی رہنے دی، اس کی جو ہے وہ ایک لفظ کی جو ایک دہشت تھی وہ ختم کر دی ہیں لوگوں نے استعمال کر کے۔ یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، سب غدار ہیں، تو جو محب وطن کون ہے؟ شاعر احمد فرحات صاحب کی آج ہیئرنگ بھی تھی، اور جسٹس اختر کیانی کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں بڑے امپورٹنٹ لوگوں کو جو ہے انہوں نے اپنی عدالت میں آج بلایا تھا اور کہا تھا دیکھتا ہوں میں کیسے بازیابی نہیں ہوتی، بہت جو ہے وہ ان کا موڈ جو تھا وہ خراب تھا۔ تو آج
اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت نے لاپتہ شاعر احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے کہ جی وہ پولیس کے پاس ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جاتے ہیں. اور کورٹ روم کے اندر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے. اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے تھانہ رپورٹ عدالت کو پیش کی. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ احمد فرحاد جو ہے وہ دھیر کورٹ آزاد کشمیر پولیس کی حراست میں ہیں، جس پر وکیل امان مزاری نے کہا کہ ایک اور شہری لاپتہ ہوا جس کی FIR 4 روز بعد درج ہوئی ہے. وہ کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹنگ کر رہے تھے. عدالت نے پولیس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ہائی کورٹ جج جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کسی کی ایجنسیوں سے دشمنی نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کام کریں. یہ جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میری بھی کوئی یا کسی اور بندے کی ایجنسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر میں بھی ان کو بلا رہا تھا تو میں قانون کے مطابق قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو بلا رہا تھا اور قانونی بات ہی کرنی تھی میں نے ان سے. تو ابھی جو ہے ان کے خاندان سے ملاقات ہو گئی ہے. ان کی فیملی ممبرز نے نکل کے بتایا کہ ان کے اوپر جو کیسز لگائے گئے ان کو جو ہے اب ان کی طرف سے ہٹوایا جائے گا. عدالت نے متعلقہ تھانے کو آزاد کشمیر سے شاعر احمد فرحاد کو بازیاب کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. 16 مئی سے لاپتہ جو ہے یہ شاعر تھے. رپورٹ کے مطابق 16 مئی کو آزاد کشمیر کے صحافی اور شاعر فرحاد علی شاہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ اغوا ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ان کا اسلام آباد کے تھانہ لوہی بھیر میں جو ہے اہلیہ سیدہ عروج کی طرف سے مقدمہ درج کروایا گیا تھا اور اغوا کی دفعات لگائی گئی تھی. اور پھر یہ کورٹ میں چلا اور اب خیر وہ بازیاب ہو گئے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہوتا ہے پاکستان میں پتہ لگانا بندہ ہے کدھر، بندہ ہے کس کے پاس. اول تو کوئی بندہ مان ہی نہیں رہا ہوتا، کوئی ادارہ نہیں مانتا کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کدھر ہے. تو یہ سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے. تو ابھی پولیس نے بتا دیا کہ جی ہمارے پاس ہے، ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے. تو وہ ایک جو ہے وہ ریلیف ہے. اینڈ آپ بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پولیس کے بعد سے برآمد کس طرح ہو رہا ہے. حکومت نے کیوں ظاہر کیا کہ وہ پولیس کے پاس تھا. بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.